العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین، اور وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی کھلا گناہ کر بیٹھے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے حق میں ظلم کریں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور سوائے اللہ کے کون گناہ بخشنے والا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے بخشش، وجنات، اور باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے چلتی ہیں نہریں اور ہمیشگی ہے ان کے لیے اس میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ تفسیر ابن عباس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، دو صحابی آپس میں دوست تھے، ایک انصاری تھا اور ایک ثقفی، قبیلہ بنو ثقف سے۔ جہاد کا موقع آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ انصاری صحابی مدینہ میں ٹھہر گیا اور ان انصاری صحابی کا دوست ثقفی وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں نکل گیا، دوستی تھی۔ ثقفی صحابی نے انصاری صحابی سے کہا کہ میں جہاد پہ جا رہا ہوں، پیچھے میرے گھر بار کا دھیان رکھنا، ان کی ضروریات پوری کرتے رہنا۔ دوستی تھی، یارانہ تھا۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج، سودا سلب، ضروریات وغیرہ یہ انصاری صحابی پوری کرتے رہے۔ ایک دن شیطان کے برگلانے میں آ گئے اور اس ثقفی صحابی کی بیوی کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیا، کیونکہ یہ لین دین پردے کے پیچھے ہوتا تھا، وہ ہاتھ نکالتی تھی اور یہ اشیاء پہنچا دیتے تھے۔ شیطانیت غالب آئی، شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے برگلایا اور یہ قبیح فعل کر بیٹھے۔ اگلے ہی لمحے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا اور ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے مدینہ شہر چھوڑا اور ایک ویرانے میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر خوب ذکر اذکار میں اپنے آپ کو مشغول کیا، خوب اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ ثقفی صحابی جب جہاد سے واپس آئے، گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا ہاں بھائی کیا حال چال ہے، اس انصاری دوست نے تمہارا خیال رکھا، ضروریات؟ وہ بیوی نے آگے کہا ایسا بدبخت کسی کا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کیا ہوا؟ اس نے ماجرا بیان کر دیا۔ اب وہ اس انصاری دوست کو تلاش کرنے لگے، شہر میں دیکھا نہیں ملے، حتیٰ کہ کسی نے بتایا وہ تو فلاں وقت سے فلاں ویرانے میں چلے گئے ہیں اور وہاں پر ہی اب جو ہے ذکر اذکار میں اور توبہ استغفار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ وہ وہاں پر پہنچے، اپنے دوست کو دیکھا، بہت غصے میں تھے کہ اس نے امانت میں خیانت کی، اس نے زیادتی کا یہ مرتکب ہوا۔ جب اس کو دیکھا وہ بیچارہ رو رہا ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا ہے، اور اس نے اس صحابی کو
اپنے دوست کو معاف کر کے گلے لگا لیا اور کہا چلو آؤ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں، اپنا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام جو بھی تجویز فرمائیں، جو بھی ہمیں حکم فرمائیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اپنا واقعہ، اپنا ساری وہ عرضداشت بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کا نزول فرماتا ہے، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنے حق میں کوئی ظلم کر بیٹھے، پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ اللہ کو یاد کرنا لگ جائے، اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی کو لگا لے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کون بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے ان کا عمل کیا بتایا قرآن نے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے پہ اڑتے نہیں، ان سے غلطی ہوئی انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، جو ہو گیا بس ٹھیک ہو گیا۔ یہ کام ابلیس کا ہے کہ غلطی کر کے وہ اپنی غلطی پر اکڑ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں معافی مانگوں گا ہی نہیں، جیسے اس نے سجدے کا انکار کیا اور اپنی غلطی پر اڑا رہا۔ اور انسان کا کیا کام ہے، جو سنت آدم علیہ السلام بھی ہے، ان سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی اور وہ پھر اتنا روئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ دعا پڑھتے پڑھتے روایات میں آتا ہے اتنا روئے اپنی اس غلطی پر، اپنی اس خطا پر جو ان سے ہو گئی، ان کی آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے رخساروں پہ لائن سی بن گئی، اتنا وہ روتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین، اور بہترین خطا کار کون ہے، غلطی کرنے والا کون ہے، جو کیا کرے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ جیسے کہ اس آیت مبارکہ سے بھی سمجھ آیا کہ وہ غلطی کرنے کے بعد شرمندگی اور ندامت اور پھر اللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پہ اڑے نہیں رہے اور وہ جانتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ اللہ دوسری آیت میں، آیت نمبر 136 میں فرماتے ہیں ان لوگوں کا کیا بدلہ ہے، جب وہ اپنی غلطی پر توبہ طائب ہوتے ہیں، مغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش ہوتی ہے، وجنات، اور باغات ہوتے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور انعام کیا ہے، خالدین فیہا، وہ نہریں، وہ جنات، وہ باغات، وہ بحل، وہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہم کے لیے، اور یہی پہ عمل کرنے والوں کے لیے بہترین مزدوری ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے، خطا کے پتلے ہیں، غلطی ہوتی ہے، قدم قدم پہ ہوتی ہے، ہمیں اللہ سے فوری طور پر اپنے گناہوں سے کی طرف متوجہ ہو کر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے استغفار، توبہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ اسی میں ہمارا بچاؤ ہے، اسی میں ہمارا چھٹکارا ہے۔ اور یہ آپ کا دوسرا عشرہ، آج 18ویں تراویح ہم نے پڑھی، مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت میں بہترین جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا